اللہ پاک فرماتے ہیں وفارت تنور، تنور بھی ابلنے لگ گئے، کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ ہر جاندار کے جوڑے جوڑے رکھ لو، نر مادہ جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ کہتے ہیں کہ کشتی کی 3 منزلیں بنائی گئی تھیں، 3 منزلہ کشتی تھی، تو اس کے اندر جو درندے تھے ان کو بھی رکھا گیا، جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی ایک منزل میں رکھا گیا، اور سب سے اوپر جو حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین تھے ان کو وہاں پر بٹھایا گیا۔ یہ قرآن کہتا ہے ہم نے حکم دیا کہ ہر جاندار چیز کے جوڑوں میں سے ایک ایک جوڑا نر مادہ کا رکھ لے، کہ سانپ اور بچھو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے کہ جی ہم بھی جاندار چیز ہیں، ہمیں بھی آپ سوار کروائیں نا۔ تو آپ نے کہا تم بہت تکلیف دو گے میرے لوگوں کو، میں تمہیں سوار تو کروا دوں مگر تم لوگ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو تکلیف دو گے، اپنی عادتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اے نوح جو آپ کا ذکر کرتا رہے گا ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم۔ اس پر صوفیاء نے اور علماء نے اخذ کیا، خود سے انفر کیا، اخذ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھتا رہتا ہے، اس پر سانپ اور بچھو کا ڈنگ نہیں اثر کرتا ہے، وہ نہیں اس کو ڈنگ مارتے ہیں۔ یہ علماء نے اخذ کیا اس بات کو ان واقعات کے تناظر میں۔ باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے ہی نفع ہوتا ہے اور اللہ کے اذن سے ہی نقصان ہوتا ہے۔